پہلے اپنے آپ کو دیکھو نا, کیا ہم مسجد میں 5 وقت پڑھتے ہیں, پھر دوسرے وہ بھی کریں گے. کیونکہ جب ہم سچ میں نماز پڑھیں گے اللہ کے لیے, میں گارنٹی دیتا ہوں جو بھی غلط چیزیں ہوگی نا وہ خود ہی دور رکھے گا, وہ خود ہی الہام کرے گا مت کر. جو سچ مچ ان 5 کو کراس کرے گا 100% دل سے اللہ کی رضا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اس میں جو پہلے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے حلال اور حرام کے بارے میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ٹاپک یہی ہے کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1599 جس میں ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے, بین واضح کیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اپنی کتاب, جب کتاب کی بات کریں گے قرآن اور سنہ, یہاں میں کتاب یعنی کہ اپنی کتاب میں انہوں نے حلال اور حرام کو واضح کیا ہے, ٹھیک ہے. جب سارا واضح کیا یعنی ساری کتاب کو لکھا, اس کے بعد اس کو بائنڈنگ کیا. بائنڈنگ مطلب اب اس میں ایڈ نہیں ہوگا. اس لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یعنی اب میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کیا. یعنی قرآن بنایا, کتاب بنائی, اس میں ہر ایک حلال اور حرام کو واضح کیا, کتاب لکھی, اس کے بعد اس کو بائنڈنگ کی تاکہ اب اس میں کوئی پیج ایڈ نہیں ہوگا. سمپل, یہ ہے دین مکمل ہے. اگر اب آپ کو کچھ ڈھونڈنا ہے وہ کس میں ملے گا؟ آرام سے, مطلب میں چاہتا ہوں بیچ میں ایکٹیو رہو آپ, تو اس کتاب میں ملے گا. جیسے ڈکشنری ہے, کوئی ورڈ دیکھنا ہے کس میں؟ ڈکشنری میں. اسی طرح قرآن حلال حرام اور بائنڈنگ الیوم اکملت دینکم, اب اس میں ملے گا. اب ہمیں چیک کرنا ہے. اگر ہم چیک کریں گے آم, مینگو آم, یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آم حلال ہے حرام ہے؟ کھولو کتاب, وہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا. اب ایسے رہو, وہاں نہیں ملے گا. مگر اللہ نے کیا کہا؟ سارا واضح کر کے ہے, ہم اسی حساب سے کریں گے. مگر جب کھولتے ہیں وہاں نہیں ملے گا مینگو. ایک ایگزامپل ہے, بہت ساری چیزیں ہیں مگر مینگو حلال ہے, مگر قرآن میں نہیں ہے. یہ مینگو میں نے اس لیے نہیں نکالا, بہت ساری چیزیں ایسے ہی اصول میں آ رہی ہیں. تو پھر دین کیسے مکمل ہے؟ پھر اس میں تو مل نہیں رہا ہے, مینگو تو مل نہیں رہا ہے, بہت ساری چیزیں نہیں مل رہا ہیں. تو پتہ چلا پھر دین مکمل ہے اصولوں کے اعتبار سے. کن کے اعتبار سے؟ اصول, پرنسپلز, اس کے اعتبار سے. اب دیکھیں گے کیسے. اگر ہم دین کو دیکھیں گے اس کے 3 ڈیمینشنز نکلتے ہیں, یا عبادات, معاملات یا اخلاقیات. جو عبادات ہے یہ ایک کیٹیگری ڈیمینشن ہے, دوسرا معاملات اور اخلاقیات. کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ ہے معاملات میں, اس لیے ہم انہی 2 پہلے والے 2 میں جائیں گے. تیسرے میں اگر ہے تو لاسٹ میں Q&A میں آپ پوچھ سکتے ہو اخلاقیات کے بارے میں, ٹھیک ہے, تاکہ ٹائم ہمیں کم لگے, زیادہ یہ نہیں. ہمارا فوکس ہمارے ٹاپک پہ ہونا چاہیے. عبادات جو ہے وہ کیا ہے؟ اگین کوئی بھی ٹیکنیکل ٹرم نہیں, ایزی بنائیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے. عبادات ہے تو اس کے کیا پرنسپلز ہیں, معاملات جو ہیں اس کے کیا اصول ہیں, ٹھیک ہے. ان دونوں کے کیا کیا اصول ہیں, کیونکہ اصول دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے حرام حرام. ان کو سیکھ کے ہمیں سب کچھ پتہ چلے گا, ہاں وہ بھی ہیں. آپ خود کہو گے ہاں مینگو ہیں قرآن میں, ابھی ہمیں نہیں دکھا, ابھی ان اصول سے ہمیں پتہ چلے گا مینگو قرآن میں ہیں. قرآن مینس جب میں قرآن کہوں کتاب میں ہے, کتاب مینس قرآن اینڈ سننا, ذہن میں رکھنا. کیسے؟ تو اگر ہم عبادت دیکھیں گے, عبادت میں عبادت کس سے کہیں گے ہم اس حساب سے؟ عبادت وہ ہے جس میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ زیادہ ہے, اور وہ جو اس کے ساتھ کرتا ہے اس کا جزا آخرت میں زیادہ ملے گا, دنیا میں کم. زیادہ کس میں؟ نماز اگر پڑھیں گے اس میں دنیا میں آپ کو کیا فائدہ ہے, کتنا پیسے ملتے ہیں, کتنے پیسے ملتے ہیں دنیا میں نماز پڑھنے سے؟ کچھ نہیں, مگر فائدہ ہے. کیسے فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں فحشات ان سے دور رکھتا ہے. اور یعنی ہم کہیں گے کچھ % دنیا میں فائدہ ہے ظاہری طور پر, مگر عبادت میں زیادہ فائدہ آخرت کے لیے ہے.
اور اس کا لنک کس کے ساتھ ڈائریکٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ ہو گئے عبادت. ہم ٹیکنیکل ڈیفینیشن چھوڑیے ہمیں اس حساب سے. اس کے بعد ہے معاملات. معاملات کیا ہے؟ ہم کہیں گے وہ چیزیں جو ہم دنیا میں زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے. رب کے ساتھ اس کا ٹچ ڈائریکٹ نہیں ہے اور اس کا زیادہ فائدہ دنیا میں آتا ہے, آخرت میں کم. آپ سمجھ گئے؟ بہت ساری چیزیں آپ سو گے اٹھو گے یہ دنیا میں آپس میں ہیں. نکاح کرنا, طلاق ہے, بزنس کرنا, یہ آپس کے فائدے زیادہ ہیں. سب کچھ آخرت, سب کچھ عبادت ہے, مگر زیادہ فائدہ اس چیز میں فائدہ دنیا میں آ رہا ہے. تو ہم کہیں گے زیادہ دنیا میں آ رہا ہے, اس میں آخرت میں کم آ رہا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ جاگنگ کرو گے 2 گھنٹے, کس کو فائدہ ہوگا؟ دنیا میں آپ کو, آخرت میں ملے گا کچھ. تو جنرلی ہم کہتے ہیں معاملات میں زیادہ فائدہ ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ یہاں پہ. عبادات میں زیادہ فائدہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جنرل ایک ڈیفینیشن ہے, اس حساب سے آپ کو پتہ چلے گا. اب جو ہے عبادات, عبادات دیکھیے اب اس کے اصول کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھنا. ابھی سمجھو ہمارے ذہن میں دماغ میں کوئی بھی آیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کنفیوز نہیں ہونا. سورہ اعراف آیت نمبر 55, عبادت کے اصول کیسے نکالے گئے عبادت کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. آپ اپنے رب کو بلاؤ, یعنی عبادت کرو. بلانا, عبادت کرنا اسی کے ساتھ ہوتا ہے. کیسے؟ تضرعا. تضرع اگر کبھی ورڈ میں ٹف لگے گا تو بتانا. باب تفعیل سے تضرع یا تضرعوا. تضرع یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. تضرعا کیا ہو گیا؟ گڑ گڑانا. آپ اپنے رب کی دعا مانگو, عبادت کیسے کرنا ہے؟ گڑ گڑا کے. وخفیا, جیسے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ اوپن ہے, مگر خفیہ بھی کیا کرو عبادت. ٹھیک ہے, اپنی جگہ اللہ کے جب عبادت کرنی ہے خفیہ بھی کیا کرو. انہ لا یحب المعتدین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے پھر کیا؟ حد سے اس میں بڑھنا. یعنی کہ کوئی چیز ہمیں کرنا ہے مگر حد سے نہیں بڑھنا ہے. عبادت میں کوئی چیز ہمیں کرنا ہے, اس میں حد سے نہیں بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 21 میں بھی ہیں, یہ آپ خود پڑھنا تاکہ ٹائم ہمیں کم. یہ آیت میں نے دی, یہ پڑھ سکیں, سیم ہی. حدیثوں میں بھی ہیں, صحیح بخاری 2697 من احدث من امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. یعنی اگر کوئی نیا چیز نکالے, کوئی نیا چیز نکالے, یہ اصل میں عبادت میں ہے. تو یہ دنیا میں آپ نکال سکتے ہو, جہاز بنا سکتے ہو, موبائل بنا سکتے ہو, یہ عبادت میں. اگر کوئی چیز نیا نکالے جو میں نے نہیں کہا, رسول اللہ نے نہیں کہا, وہ ریجیکٹ ہے. ابھی دیکھنا خود ہی اصول آئے گا آپ کو ذہن میں کیا ہوگا. اس کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر 867 جس میں ہے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الحدی, سب سے بہتر جو گائیڈنس کس کی ہے؟ ہدی محمد, یعنی جو انہوں نے بتایا وہی کرنا. وشر الامور محدثاتها, سب سے شر جو امور ہے معاملات وہ کیا ہیں؟ نئے کچھ کا نکالنا, انوویشنز. تو یہ عبادت کے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ باقی انوویشن کر سکتے ہیں, موبائل بنا سکتے ہیں, جہاز بنا سکتے ہیں, ہم ڈریس کو چینج کر سکتے ہیں, نئے نئے ڈریسز لگا سکتے ہیں, تو مگر یہ عبادت میں ہے. تو اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 6008 جس میں ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. اگر نماز پڑھنی ہے کسی کو, آپ, میں یہاں پہ یہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, میں مفہوم کہہ رہا ہوں, یہ نہیں اگر کہاں ہے پلیز یہ نہیں سمجھ, اتنا پتہ ہے, میں صرف آپ کو ایزی فنی بنانے کے لیے. نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے مجھے دیکھا, رسول اللہ کہتا ہے آپ دوسرا نہیں, آپ پہاڑ پہ چڑھ کے ایک ٹانگ پہ نہیں رہ سکتے ہو, ایسے عبادت کرو گے. کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے یہ ہے. وہ بھی عبادت کرتے ہیں, وہ بھی اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں, مگر یہ طریقہ نہیں ہے, وہ ریجیکٹ ہے. اگر کوئی کہے گا میں بھی اسی کی, میں یہاں پہ ایک ٹانگ پہ ہوں, آپ نماز پڑھو, دونوں اللہ کی عبادت کرتے, وہ کہے ہاں آپ صحیح ہو, آپ کو کہ نہیں آپ غلط ہو, کیونکہ یہ نہیں ہے یہاں پہ. تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے. سنن نسائی 3062 جس میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو ایام تھے جو حج پہ تھے, لاسٹ حج, تو انہوں نے وہاں کہا یا ایھا الناس خذوا مناسککم
آپ مجھ سے سارا سیکھو حج کے بارے میں. سمپل ہے, مفہوم یہی ہے. آپ مجھ سے مناسک سیکھو, مجھ سے لے لو. یعنی آپ اپنا ایڈ نہیں کر سکتے ہو. نماز پڑھنی ہے مجھ سے سیکھو, آپ خود نہیں کر سکتے ہو کچھ. اور اگر عبادت کرنی ہے اس میں پھر ایک باؤنڈری بنائی اللہ اور اس کے رسول نے, یہ باؤنڈری میں رہو, اس کے باہر مت جاؤ. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو عبادت کرنی ہے, ایگزیکٹ شیشہ امیج ہونی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں. کس میں؟ عبادت میں. اگر کوئی کہے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 5063, جس میں ہے کہ 3 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور ان کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پچھلے اور آگے والے گناہ معاف ہے. تو انہوں نے دیکھا ہم یہ دیکھیں گے اس نے کیا عبادت کی, ہم پھر اس سے کریں گے. اچھی نیت تھی, نہیں کہ اچھی نیت تھی. وہ وہ گئے تو ایک نے کہا, جب انہوں نے دیکھا یہ کیسے عبادت کر رہے, اس کے سارے گناہ معاف ہے یہ سب, تو ایک نے کہا ٹھیک ہے میں تو پورے زندگی اب سال بھر کیا روزے رکھوں گا. مطلب اچھی بات ہے روزے رکھنا, کوئی غلط بات نہیں ہے, کیونکہ باؤنڈری کے اندر ہیں, کتاب میں ہیں, کرو تو اچھی بات ہے. دوسرے نے کہا نماز, تیسرے نے کہا شادی وغیرہ. تو مقصد یہ ہے کہ ہر ایک نے کہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے بھی انتہا ہم کریں گے عبادت کے لحاظ سے, اور لکھی ہوئی عبادت, مینشن کی ہوئی عبادت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. ان شارٹ اس نے کہا اگر آپ لوگوں نے یہ کیا ریجیکٹ ہے سارا. چاہے یہ شخص کچھ بھی کرے, کتنی ہی عبادت کرے, اگر رسول اللہ نہیں کیا ویسے وہ ریجیکٹ ہے, ضائع ہے, سارا ضائع ہے, کوئی ایموشن نہیں ہے اس میں, ضائع ہے. کیونکہ قرآن اور سننا جو ہے یہ تھیری ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل ہیں. محمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمبر 1 جو ہیں بیسٹ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ بیسٹ کے اوپر کیا ہے, کچھ ہے ہی نہیں. آپ سمجھ گئے. تو کیا پتہ چلا ہمیں اس سے, ان سب سے ہمیں ایک پتہ چلا, اگر نہیں پتہ آپ بتانا, اس میں ایک اصول. اب اتنا کون یاد رکھے گا جب جس کو بھی وہ ٹیسٹ کرنا ہے یہ حلال ہے حرام ہے, نماز عبادت کے اعتبار سے. اب عبادت کے اعتبار سے آپ کو دیکھنا ہے وہ کہ کوئی جب مر جاتا ہے 15ویں ہے 40ویں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں. تو اگر آپ کسی اسکالر کے پاس جاؤ گے, ہم تو کتاب نہیں کھولتے ہیں, ہم کہیں گے یہ ہے یا نہیں ہے, تو وہ کہاں سے اتنا آپ کو کہے گا کہ میں چیک کرتا ہوں. وہ آپ کو ایک ہی چیز کہے گا, الاصل فی العبادات توقیف. یعنی عبادت جو بھی ہے اگر کتاب میں ہیں تو کرو. میں پھر سے کہتا ہوں, الاصل فی العبادات توقیف. یہی تو ہم نے ابھی تک پڑھا نا کہ جو باؤنڈری کے اندر ہیں وہ کرو, اور اس کو بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہا گیا. آپ سمجھ گئے. اگر باؤنڈری کے باہر کچھ ہے, اس کو کتاب کے باہر کچھ ہے, اس کو نہیں کرنا ہے, وہ ریجیکٹ ہے. ایون اندر بھی اگر زیادہ ہی کرو گے وہ بھی ریجیکٹ ہے. تو عبادت سے پتہ کیا چلا, یہ پتہ چلا کیا ہر ایک عبادت, آپ ایسے کہہ سکتے ہو دوسرے لفظوں میں, ہر ایک عبادت حرام ہے اگر مینشن نہیں ہے. صرف ایک طریقہ, اس لیے کچھ کہتے ہیں الاصل فی العبادات منع, طریقہ الگ الگ ہے, مطلب یہی ہے. یا کہو گے جو بھی عبادات ہیں توقیف ہے اللہ سے, یعنی کتاب میں ہے. کتاب میں نے پہلے ہی کہا قرآن اور سننا, اگر قرآن اور سننا میں ہے وہ عبادت ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر میں کہوں گا کوئی چیز جیسے فار ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے یہ نہیں کہ میں اگینسٹ وہ دوسری بات ہے, میں صرف ابھی پڑھا رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا ہے, ہم نہیں مت کرو, ہاں نا فتویٰ یہاں نہیں چاہیے, ہم اصول پہ کام فی الحال کریں گے. ہم اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, ہم یہاں مفتی. ہم کہیں گے بھئی یہ تو عبادت میں آتا ہے, ہاں آپ دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے. سمپل. اگر کتاب میں لکھا ہے, اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے کہا بیسٹ 3 جنریشن ہے جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ, 3 جنریشنز, اگر انہوں نے سے بھی ثابت ہیں کر لو. مجھے نہیں پتا ہے ابھی آپ کو فلانی نے, ہم وہ ڈسکس ہو سکتا ہے کوئی جو مانتے ہیں اس کو وہ کہیں گے آپ دیکھیں فلانی تبع تابعین کر رہے تھے, مجھے اس میں ابھی میں کہتا ہوں کرو پھر, کیونکہ اگزامپل وہ بھی ہے. بیسٹ اگزامپل ٹاپر تو ہم نہیں بن سکتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اگر 50% آ جائے پاس ہو جائے, کیونکہ سارے ٹاپر تو
50% والے سمجھو, میں نہیں کہتا 50%, تو ہمیں اسی لیے اتنے اور سیمپلز رکھے گئے, صحابہ تابعین تبع تابعین. ہر ایک ٹاپر نہیں بن سکتا ہے, تو ہمارے پاس اور لوگ ہیں, ابوبکر, عمر, عثمان, چلو ابوبکر جیسے بنو, عمر جیسے بنو, عثمان, اچھا اور تو 3 جنریشنز, لاکھوں لوگ ہمارے لیے کیا ہے, نمونہ ہے. اب ہم کمزور ہیں تو اس کو پکڑیں گے, زیادہ ہیں تو اس کو پکڑیں گے, تو پاس تو ہونا ہے بس. 33 جیسے یہاں پہ 30 کتاب 40% آج کل ہے, تو ایسے ہی ہے. اگر ان میں سے بھی کسی نے کیا ہے, ثابت ہے, حالانکہ وہ قرآن اور سنت کے باہر آ رہے ہیں, مگر ہمیں اعتبار ہے اگر انہوں نے کیا ہے, کیونکہ وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہی بتایا, یہ بھی آپ کے لیے یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی عبادت میں کوئی چیز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, وہ کیا ہونا چاہیے, منشن ہونا چاہیے کتاب میں. یہ ہو گیا اصول ایک. ٹھیک ہے, اب اور ایک چیز ہے ہم اسٹوڈنٹ کے لیے, اچھا یار فلانی چیز اب کرنی ہے, میں نہیں چاہتا ہوں وہ وہیں رکھے, اس کو بھی تھوڑا کریں گے کلیئر, جیسے 15ویں, وہ 40واں, اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں, کیا کریں گے نہیں کریں گے. ہم طالب علم ہیں, اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 7372, جس میں معاذ جا رہا ہے یمن. یمن میں سمجھو سارے خالی دماغ ہیں, کوئی مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے, معاذ جا رہا ہے پہلی بار وہاں ٹیچر, ان کو سدھارنے کے لیے. تو جب ہم سکول جاتے ہیں, انگلش پڑھتے ہیں, پہلے ABC پڑھتے ہیں کہ ڈائریکٹ دس از اے بوائے پڑھیں گے, بتاؤ. مجھے لگتا ہے دنیا میں کوئی ایسا سکول ہے اگر کوئی لینگویج سیکھنے پہلے اس کے حروف جانے گا. عربی سیکھنے پہلے کیا, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. یہاں پہ بھی یہی ہے. معاذ کو کہا گیا پہلا والا چیپٹر پڑھانا. پہلا والا چیپٹر تھا توحید. کیا تھا, توحید. اس کے بعد جب چیپٹر 1 ختم کیا, پھر چیپٹر 2 ورڈز بنانا, لیٹرز کو ملا کر ورڈز بنانا جیسے ہے. تو یہاں پہ کیا کرنا ہے, نماز. ٹھیک ہے, پھر زیادہ نہیں جائیں گے آگے. یعنی کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو لاؤ گے, آب زمزم سے وضو کرو گے, کعبہ کے اندر نماز پڑھاؤ گے, فائدہ ہے نہیں. کیوں, پہلا چیپٹر نہیں پڑھا نا, اتنا مسئلہ ہے. ہم نہیں کہیں گے اس نے, ہم کہیں گے پہلا والا چیپٹر اس نے پڑھا نہیں, ابھی مانا نہیں, اس کو یقین نہیں کیا, تو دوسرا چیپٹر جائے. آپ سمجھ گئے. تو یہی یہاں پہ بھی ہے. ہم طالب علم یہ دیکھنا چاہیے کیا عید میلاد فلانی چیز اگر واضح نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے بھی, مجھے بتاؤ یہاں پہ ہم خود کو دیکھیں گے اسٹوڈنٹس طالب علم, کیا ہم نماز 5 وقت مسجد میں پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو پھر دوسرا ہو گیا. آپ نے دوسرا, آپ تھیری نہیں پریکٹیکل کی بات کر رہا ہوں. تیسرا کیا کرنا ہے, سمجھو ہم توحید میں اچھے ہیں طالب علم, دوسرا کیا کرنا ہے, کتنے وقت, کہاں پر, آپ سمجھو ہم وہ کر رہے ہیں. اب پھر کیا ہے تیسرا, روزہ. 3 تو سب کو آتے ہیں, ہاں, زکوٰۃ حج کی بات نہیں کریں, روزہ بھی رکھنے ہیں. جب کوئی ہم کہتے ہیں پڑھتے ہیں, مگر مسجد پتہ نہیں خالی کیوں ہوتی ہے. ہم سارے بولتے ہیں ہم تو پڑھتے ہیں, مگر آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا, جس کو میں کہتا ہوں مگر مسجد خالی ہوتی ہے. شاید وہ کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں 1 وقت, ہم پورا سینٹینس نہیں سنتے ہیں, یا پڑھتا ہوں میں 5 وقت پڑھتا ہوں, مگر گھر میں پڑھتا ہے. آپ سمجھ گئے, مگر پتہ نہیں ہر ایک مسجد, ہر ایک اسکول آف تھاٹ کی مسجد خالی ہوتی ہے, یہ سب کو پتہ ہے. تو پھر مجھے بتاؤ, جب لانگ ٹائپ کوشچن آپ کو آیا جس کے 10 مارکس ہیں, لاکھوں مارکس ہیں, 1 لاکھ مارکس ہیں, آبجیکٹو کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ چوتھا وہ 15واں 40 عید میلاد النبی, قرآن خوانی, جو بھی ہیں, میں نہیں کہتا ہوں حلال ہاں, مجھے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے, اگر ہیں ثابت کر لو, مجھے اتنا علم نہیں ہے کتاب میں ہے کہ نہیں, مگر مجھے اتنا بتاؤ, وہ تو آبجیکٹو ٹائپ ہے نا. آپ کیوں 1 مارکس کے پیچھے ہو, جس میں پھر بھی علماء کو آپس میں ہیں کہ نہیں؟ یہاں لاکھوں مارکس ہیں. لاکھوں مارکس مینز اگر نفل کروڑوں میں پڑھو گے, فرض کے برابر نہیں ہے, تو وہ فرض آپ چھوڑ رہے ہو. ارے نفل چھوڑو نا پھر, کم سے کم فرض مت چھوڑو, مسجد والی فرض, گھر میں والی گھر میں نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مسجد میں پڑھنا, یہ فرض ہے مگر طریقہ تھا. تو یہ آپ کو کبھی ایک بار ہوا تھا, یہ آپ نے سنا بھائی یہ واجب ہے, مگر طریقہ سنت تھا اس کا مسجد میں, اور ہمارا سب کو پتہ ہے. تو پھر مجھے بتاؤ, اب عقل ہم سر لگائیں گے, کیا ان 1 مارکس والے آبجیکٹو پہ آپ غور کرو گے کہ لانگ ٹائپ والے میں؟ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھو نا, کیا ہم مسجد میں 5 وقت پڑھتے ہیں, پھر دوسرے وہ بھی کریں گے. کیونکہ جب ہم سچ میں نماز پڑھیں گے,
اللہ کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں جو بھی غلط چیزیں ہوگی نا وہ خود ہی دور رکھے گا, وہ خود ہی الہام کرے گا مت کر. جو سچ مچ ان 5 کو کراس کرے گا 100% دل سے اللہ کی رضا کے لیے. ایک کامن سینس ہے, مطلب میں ایک طالب علم ہوں, میں نے ایسے ہی چلا, اس لیے میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا ہوں. میں کوئی کرتا ہے کچھ نہیں بولتا ہوں, مجھے پتہ ہے شاید کیا ہے اس کو, مگر میں اس اپنے کتاب کے باہر نہیں نکلوں گا, اور میں ڈسکس نہیں کرتا یہ چیزیں. اوورآل ایٹ دا چھوٹے مسئلے ہیں ان پہ بحث, کیونکہ جو لوگ بحث کرتے ہیں وہ لوگ 5 وقت نماز خود ہی دیکھو, ہم اسٹوڈنٹس, ہم ہی اسٹوڈنٹس بحث کرتے ہیں, علماء نہیں کرتے ان چیزوں پہ, بڑے علماء اس میں چھیڑتے نہیں ہے, ٹھیک ہے.